بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ طلاق کے ضروری مسائل آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ طلاق سری کا بیان آپ نے اس سے گزشتہ نشست میں سماعت فرمایا۔ آج میں بیان کروں گا اضافت طلاق کا بیان، کہ طلاق میں اضافت ضروری ہے۔ کوئی شخص کہے میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، کس کو طلاق دی؟ اس کی نسبت بھی ہونی چاہیے۔ اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کی طرف اشارہ بھی ہونا چاہیے، یا اس کا نام لے یا اس کی طرف نسبت کرے۔ اس کو اضافت طلاق کہتے ہیں، اور حاضر کے صیغے سے اس کو طلاق دے کہ میں تجھے طلاق دے رہا ہوں۔ اگر وہ سامنے ہے تو اس کی طرف اشارہ کر دے یا اس کا نام لے لے۔ تو اضافت طلاق ضروری ہے طلاق دینے میں۔ کوئی شخص اگر ویسے ہی طلاق طلاق کہتا رہے اور وہ اضافت نہ کرے کہ کس کو طلاق دے رہا ہے، تو جب تک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اضافت ضروری ہے۔ دوسرا بتایا گیا وصف کے ساتھ طلاق دینا، یعنی کوئی کہے کہ میں تجھے پہاڑ برابر طلاق دیتا ہوں، اتنی شدت بیان کرے، پہاڑ برابر طلاق دیتا ہوں، وصف کے ساتھ کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور وہ شدت کے لفظ کہے تو اس سے طلاق بائن ہوگی۔ پہاڑ برابر 1000 طلاق دیتا ہوں تجھے میں، اس طرح شدت بیان کرتا جائے گا تو اس کو وصف کے ساتھ طلاق دینا کہتا ہے۔ اس میں طلاق واقع ہو جاتی ہے اور طلاق بائن واقع ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ ہے 3 طلاقوں کا، کہ ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں یا 1 ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں اگر 3 طلاقیں دو تو وہ 1 شمار ہوتی ہے۔ یہ مسئلہ تھا غیر مدخولہ کے لیے۔ غیر مدخولہ ہے کہ جسے ایسی عورت کہ جس کا نکاح تو ہو گیا ہو اور رخصتی نہ ہوئی ہو اور تعلق بھی قائم نہ ہوا ہو۔ ایسی عورت کہ جس سے تعلق قائم نہ ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور اس سے تعلق بھی قائم نہیں ہوا، تو اگر اسے کوئی 1 طلاق دیتا ہے تو پہلی طلاق سے ہی اس کو بائن پڑ جائے گی۔ طلاق کا لفظ کہا اس نے، اس کو بائن ہو جائے گی۔ آگے اگر وہ 2 طلاقیں دیتا ہے وہ لغو جائیں گی پہلی ہی طلاق سے، لیکن یہ غیر مدخولہ کے لیے۔ اور جس سے تعلق قائم کر چکا ہے، جس سے تعلق قائم کر چکا ہے، اسے اگر طلاق دے گا 3 مرتبہ طلاق دے گا یا ایک ہی لفظ سے کہے کہ میں 3 طلاقیں دیتا ہوں تو 3 ہی شمار ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کا ایک دستور تھا کہ وہ لوگ تاکیداً بات کیا کرتے تھے، کہ جیسے ایک بات کی تاکید کیا کرتے تھے بار بار۔ جیسے ہم کہتے ہیں پانی پانی پلاؤ، تو پہلی مرتبہ تو پانی مانگا، دوسری مرتبہ اس کو تاکیداً کہا کہ پانی پلاؤ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب کوئی ایسا مسئلہ آتا تو آپ اس کو محسوس کرتے کہ یہ اس نے تاکیداً دوسری طلاق دی تھی، پہلی اس کی دوسری طلاق تیسری طلاق دینا اس کا مقصد نہیں تھا، یہ تاکیداً اس نے الفاظ کہے تو اللہ کے نبی نے اسے 3 طلاقوں کو 1 شمار کیا۔ لیکن ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اس نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دی تو آپ نے اسے 3 طلاقیں شمار کیا۔ آپ نے کہا 3 طلاقیں ہو گئیں، باقی لغو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ نے جب دیکھا کہ لوگوں کی اب یہ عادت ختم ہو گئی ہے کہ تاکیداً الفاظ کہنا، تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 طلاق کو 3 ہی شمار کیا۔ اور اس کے بعد آئمہ اربع، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام حنبل، امام مالکی نے 3 طلاقوں کو ایک وقت کی 3 ہی مانا ہے۔ ان کے بعد ان کے چاہنے والے جو متبعین ہیں، جو ان کے نیچے جتنے فقہا آتے رہے، سب کا یہی مذہب رہا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں۔ ایک وقت میں 3 طلاقیں اگر دے دی تو 3 ہی شمار ہوں گی۔ وہ ہمیں احسن طلاق کا طریقہ بتایا گیا۔ احسن طلاق یہ ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، 1 طلاق دی جائے۔ طہر یعنی کہ جو پاکی کے ایام ہوتے ہیں عورت کے، اس میں 1 طلاق دی جائے اور تعلق قائم نہ کیا جائے اور لفظ طلاق سے طلاق دی جائے، اور عورت عدت میں چلی جائے گی۔ جب اس کی عدت ختم ہوگی تو وہ خود ہی طلاق یافتہ ہو جائے گی۔ اس کو احسن طلاق کہتے ہیں۔ پھر حسن طلاق بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اور طلاق بدعت یہ ہوتی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دینا،
یہ شریعت کو پسند نہیں ہے، لیکن واقع ہو جاتی ہے۔ طلاق بدعت ہے، ہمیں بتایا گیا، ہمیں اس سے روکا گیا ہے، لیکن اگر کوئی 3 طلاق بدعت دیتا ہے، 3 طلاق ایک ساتھ دیتا ہے تو یہ واقع ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ 3 طلاقیں دے کر اور غلط لوگوں سے فتویٰ لے آتے ہیں اور پھر آپس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ سارے جمہور ایک طرف کھڑے ہیں، یہ کثیر لوگ، کثیر علماء ایک طرف کھڑے ہیں، سب کی یہ رائے ہے کہ ایک وقت میں 3 طلاقیں دے گا تو 3 ہی شمار ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔